मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दौरे जदीद में लड़कियों को खुद कफील बनाने के मकसद से सेल्फ डिफेंस एंड मोटिवेशन कैंप, कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का सानिया इत्तेहाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इल्मी, दीनी व अवामी हलकों में गहरे रंज व गम का इज़हार। किसी भी तहरीक में नौजवानों की शमूलियत इनकलाब बर्पा होने की अलामत। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से नौजवानों ने निजामाबाद की जानिब से युद्ध जेएसी की तश्कील। हरकती जवान साल कायद मोहम्मद सनाउल्लाह खान सदर मुकर्रर। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद पुलिस के ज़ेरे एहतमाम लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस एंड मोटिवेशन कैंप से सीपी साई मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने ईदगाह कदीम के जदीद मिंबर व महराब के तामीरी कामों का किया मुआयना। ईदगाह कदीम निजामाबाद के जदीद मिंबर व महराब के तामीरी कामों का आज मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की तवज्जो दहानी पर माजी की तेलंगाना हुकूमत ने पटना प्रगति के तहत ईदगाह कदीम को 60 लाख रुपये फंड्स मंजूर किए थे और ईदगाह कदीम में जदीद मिंबर व महराब, 4 दीवारी, बोरवेल, निगरान रूम की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। ताहम नागुरेज वजूहात की बिना मिंबर व महराब के तामीरी काम तातुल का शिकार बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से नुमाइंदगी पर उन्होंने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के इल्म में लाते हुए ज़ेरे इल्तिवा मिंबर व महराब के कामों के लिए जनरल फंड से 30 लाख रुपये मंजूर किए। उन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा मिंबर व महराब के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि ये काम ईद उल अजहा तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल शहर की तरक्की के लिए हमेशा अपनी खिदमत पेश करेंगी। इस मौके पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोहतमर टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल अली बागपान के अलावा सदर इंतजामी कमेटी ईदगाह व खबरस्तान जदीद व खदीम निजामाबाद अब्दुल रहमान बाज़रारा, हाफिज शेख इब्राहिम निगरान, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, गुत्तेदार रेहान अहमद व दीगर भी मौजूद थे।
الحمدللہ آج MIM یونٹ یہاں پر قدیم قبرستان میں دورہ کی ممبر کا کام زور و شور سے چل رہا ہے۔ یہ کام جنرل فنڈ کے تحت 30 لاکھ سے جنرل فنڈ سے لگایا گیا، اور جس کے کنٹریکٹر ہمارے رزاق صاحب مرحوم کے فرزند ریحان صاحب بڑی دلچسپی سے کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو قدیم قبرستان کا جو باؤنڈری وال اور ممبر کا کام گزشتہ 2022-23 کے فنڈ میں سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور اس وقت کے مقامی MLA اور تلنگانہ حکومت KTR کے منسٹری میں یہ فنڈ 60 لاکھ روپے لگایا گیا تھا، جس میں 30 لاکھ کا کام ہوا تھا، باقی کا ممبر کا کام رکے ہوا تھا۔ اس میں MIM یونٹ نظام آباد نے بڑی دلچسپی دکھاتے ہوئے ہم کمشنر صاحب سے نمائندگی کی ہے۔ کمشنر صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فوری 30 لاکھ روپے کا فنڈ لگایا، جس کے لیے ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ یہ کنٹریکٹر صاحب عید الاضحیٰ بقرعید آنے والی ہے، اس سے پہلے کم پائے تکمیل کو پہنچائیں گے۔ بہت بڑی تیز جنگی خطوط پہ کام ہو رہا اور بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا انشاءاللہ۔ اور بھی بہت سارے یہاں پر یہ ہمارے یہاں عیدگاہ کمیٹی کے صدر بھی آئے ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر محرم کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی MIM یونٹ نظام آباد کوشش کرے گی، عید سے پہلے ہو یا آس پاس میں محرم بھی ڈلا کر وہ اس کو پورا مسطح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ MIM نظام آباد ہر وہ معاملے میں، خصوصاً جو تعمیری سول ورکس ہے اس کے معاملے میں ہو یا عوامی کوئی بھی ایک ایشو ہو، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ عوام ہمیں جو ذمہ داری سونپی تھی الحمدللہ ہم نے اس کو پورے نبھانے کی کوشش کی انشاءاللہ، اور ہم امید بھی کرتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے بیچ میں ایسا ہی کام کرتے رہیں گے۔ ممبئی نیشنل ہائی وے پر سڑک حادثہ پیش آیا۔ ظہیر آباد کا دورہ کر رہے سابقہ وزیر و MLA ہریش راؤ نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اپنی گاڑی میں دواخانہ منتقل کیا، اور حادثے کی جانچ کرنے CP و ضلع کلکٹر سے کی بات چیت۔ سابقہ وزیر و MLA ہریش راؤ، جنہوں نے جان بچا کر انسانیت کا مظاہرہ کیا، سنگاریڈی اور پیداپور کے قریب ممبئی نیشنل ہائی وے پر ایک لاری الٹ گئی، 2 کاروں کو نقصان ہوا۔ اسی دوران سابقہ وزیر MLA ہریش راؤ، جو کہ ظہیر آباد کا دورہ کر رہے تھے، حادثہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوراً کار سے اتر کر جائے حادثے پر پہنچے۔ زخمیوں کو اپنی گاڑی میں علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔ سابقہ وزیر و MLA ہریش راؤ نے ضلع کلکٹر اور SP سے بات کر کے حادثے کی صورتحال کی وضاحت کی اور مشورہ دیا کہ ضروری راحتی اقدامات کیے جائیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کا سانحہ ارتحال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے ہی رنج و غم کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ خادم القرآن مساجد شیخ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کا آج بروز اتوار انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کی دینی خدمات، قرآن و سنت کی ترویج اور مساجد کی خدمت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے انتقال پر علمی، دینی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی عمر 75 برس تھی۔ مولانا روایتی اسلامی تعلیم میں عصری مضامین کو شامل کرنے کی کوششوں کے لیے معروف۔ وہ مہاراشٹر میں واقع جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے بانی و محتمم ہیں۔ یہ ادارہ بھارت کے اقلیتی طبقے کے زیر انتظام پہلے میڈیکل کالج کی میزبانی کرتا ہے، جو میڈیکل کونسل آف انڈیا MCI سے تسلیم شدہ ہے۔ مولانا وستانوی نے 2011 میں مختصر وقت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ غلام محمد وستانوی 21 جون 1950 کو کوساڑی ضلع سورت گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1952 یا 1953 میں ان کا خاندان وستان منتقل ہوا، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ وستانوی لکھے جاتے ہیں۔ وستانوی نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ قوت الاسلام کوساڑی میں حاصل کی، جہاں انہوں نے حفظ قرآن کیا۔ مولانا وستانوی نے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کی بنیاد رکھنے اور اسے منظم کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے مختلف علاقوں میں متعدد تعلیمی اور فلاحی ادارے بھی قائم کیے۔
وہ ان اداروں اور ملک بھر کے دیگر اداروں کے انتظام و انصرام میں بھی فعال طور پر شامل رہے۔ حکومت کی جانب سے آٹوز ڈرائیور سے کیے گئے وعدوں کی فراموشی کو یاد دلانے ایک شخص سی ایم صاحب آٹو والوں کی پریشانی دیکھو کے فلیکس کے ساتھ سی ایم سے ملاقات کے لیے پیدل روانہ۔ ورنی منڈل اکبر نگر نظام آباد ضلع کے ایک آٹو ڈرائیور عمران نے اپنے 6 سالہ بیٹے ہاتھ میں فلیکسی اٹھائی اور سی ایم ریونت ریڈی سے ملنے کے لیے پیدل روانہ ہوئی۔ عمران نے اپنے مالی مسائل کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علم میں لانے کی خواہش کے ساتھ یہ سخت فیصلہ لیا۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت نے آٹو ڈرائیور سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا کیونکہ مفت بس سفر کی فراہمی سے ان کی روزی روٹی کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت ان سے کیے گئے وعدوں کو بھول گئی اور مفت بسوں کی وجہ سے ان کی آمدن میں نمایاں کمی آئی اور ان کے لیے اپنے خاندان کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا۔ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ان جیسے بہت سے مزدوروں کی حالت زار کو نظر انداز کریں جو اپنی روزی روٹی کے لیے آٹوز پر انحصار کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کو اپنے خاندان کی حالت سے آگاہ کرنے پیدل جا رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان کا مسئلہ حل کرے گی۔ آٹو میں نہیں بیٹھے سب لیڈیز بس میں بیٹھ کے جا رہے ہم لوگ پریشان ہو گئے، ادھر سے پینا لے رہے ادھر سے پینا لے رہے، آج سے 1.5 سال سے برداشت کرے سی ایم صاحب کچھ تو کرتے ابھی تو کچھ بھی نہیں کرے، نہیں چل رہے پریشان ہیں آٹو والے بہت پریشان ہیں۔ گھر میں دیکھے تو تین بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کمائی نہیں آ رہی۔ سی ایم صاحب بولے کہ آٹو والوں کو کچھ تو کر دو، بولے ابھی تک نہیں کرے۔ اب اس کے بعد سی ایم صاحب کو یاد دلانے واسطے جا کے ہم نے راہل گاندھی پاؤں پہ چڑھ گئے، انہیں کی طرح میں بھی پاؤں پہ چڑھ کے ان کو سمجھا رہا ہوں، ان میں کہتا پاؤں آترا کرے، میں بھی ان کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم اتنے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں آٹو والے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے، اب کیا کریں سر، آٹو نہیں چڑھے پریشان ہے، دیکھے تھے خرچہ بڑھ جا رہا، گروپ کا خرچہ سب کا خرچہ۔ یہاں لیتے ایک وقفہ۔ ختنہ سنٹر، جی ہاں، نظام آباد میں ماہر ختنہ و حجامہ ڈاکٹر حکیم محمد نعیم کے زیر نگرانی میں ختنہ رنگ میتھڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ کے فوری بعد خون کا نکلنا مکمل بند ہو جاتا ہے۔ ختنہ کے بعد تکلیف اور انفیکشن کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ختنہ کے فوری بعد بچہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ ختنہ کسی بھی موسم میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ختنہ پٹی کے ذریعے کی جاتی ہے، ختنہ بغیر پٹی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، ختنہ بغیر پٹی اسپرے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ختنہ ہمیشہ ماہر جا یا اسپیشلسٹ کے ذریعے ہی کروائیں۔ ختنہ آپ کے مکان پر بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر حجامہ سنٹر بھی دستیاب ہے۔ 70% سے زائد بیماریاں اعضاء کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبد الرحمن، روبرو محبوب سبانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319970۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے۔ کسی بھی تحریک میں نوجوانوں کی شمولیت انقلاب برپا ہونے کی علامت۔ نظام آباد میں یوتھ جے اے سی کی تشکیل خوش آئند قدم۔ مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے کالے قانون وقف ترمیمی قانون کے خلاف منظم انداز میں احتجاج درج کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے کے مقصد سے نوجوانوں نے نظام آباد کی جانب سے یوتھ جے اے سی کی تشکیل۔ حرکیاتی دور اندیش جوان سال قائد محمد ثناء اللہ خان صدر مقرر۔ شہر کے پرائیویٹ فنکشن ہال میں نوجوانوں نے نظام آباد کی جانب سے ایک اہم اجلاس وقف ترمیمی قانون کے خلاف منظم انداز میں احتجاج درج کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے کے مقصد سے عمل میں آیا، جس میں شہر نظام آباد کے نامور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں سے وابستہ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور اہم باتوں و حساس موضوع پر کس طرح ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومتوں کے علم میں لایا جائے تبادلہ خیال کیا، مختلف تجاویز پیش کی گئی
और नौजवानों ने मरकजी हुकूमत के काले कानून वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जामा एहतजाज और हुकूमत को वक्फ कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करने के मकसद से यूथ जेएसी की तश्कील दी गई और मुतफ़िक़ा तौर पर कायदाना सलाहियतों के मालिक मोहम्मद सनाउल्लाह खान को यूथ जेएसी निज़ामाबाद का सदर मुकर्रर किया गया। नौजवानों ने शहर के तमाम नौजवानों को जोड़कर एहतजाज करने और सरों का समंदर इकट्ठा करने का अज़्म किया। वाज़ेह रहे कि किसी भी तहरीक में नौजवानों की शमूलियत इनक़िलाब बर्पा करती है। निज़ामाबाद में यूथ जेएसी की तश्कील इनक़िलाब की पेश कयासी है। यूथ जेएसी की तश्कील पर समाज के मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही और मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना हर प्रोडेक्ट के अंदर इंशाल्लाह हम हमारे असर को दिखाते हुए चलेंगे। मैं हमारे तमाम नौजवान जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी अपनी राय दें और अपना फ़ोन नंबर दें। इंशाल्लाह हम हर चीज़ उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम यूनानिमसली किसी एक टीम बनाएंगे 9-10 मेंबर्स की 9-10 मेंबर की टीम बना के फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ देंगे और इंशाल्लाह आगे का काम करेंगे। नीट इम्तिहान के लिए 5 मिनट की ताख़ीर पर 3 तलबा को इम्तिहान लिखने की नहीं मिली इजाज़त, जिससे तलबा में मायूसी। कुछ मिनट की देरी पड़ गई मुस्तकबिल पर भारी। आज नीट एंट्रेंस टेस्ट का इम्तिहान था, जिसमें 3 तलबा को इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया क्योंकि ये तलबा इम्तिहानी मराकज़ पर 5 मिनट लेट सेंटर पहुँचे थे। ये वाक़या निज़ामाबाद के बोधन में पेश आया, जहां पर लेट पहुंचने पर पुलिस ओहदेदारों ने तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद तलबा बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गई और रोते हुए अपने घर गए। बहन को जहेज में 2 तोले सोना देने में नाकाम भाई ने खुदकशी कर ली। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में दिल दहला देने वाला वाक़या। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में एक भाई ने अपनी बहन को जहेज में 2 तोला सोना देने में नाकाम हो जाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या कामारेड्डी ज़िले के नागिरेड्डीपेट मंडल के गोली लिंगाल गाँव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोली लिंगाल गाँव के रहने वाला 30 साला नरसिम्लू ने 4 साल कबल अपनी बहन भवानी की शादी मेदक जिले के बोरोगोपल्ली गांव के दयानंद नामी शख्स से बड़े धूमधाम से की थी। शादी के वक्त 5 से 7 तोले सोना देने का वादा किया गया था, मगर सिर्फ 5 तोले ही दे सके। बाकी 2 तोले सोना ना मिलने पर बहनोई दयानंद मुसलसिल नरसिम्लू और उसके वालिदैन को दबाव डालता रहा। नरसिम्लू के वालिदैन कामारेड्डी में वॉचमैन की हैसियत से काम करते हैं, जबकि नरसिम्लू मजदूरी करके घर चलाता था। खर्चों के बोझ और बहन के लिए बाकी सोना खरीदने से खासिर नरसिम्लू ज़हनी दबाव में आकर अपनी झोंपड़ी में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने इस वाक़ये पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दौरे जदीद में लड़कियों को खुद कफिल बनाने के मकसद से सेल्फ डिफेंस एंड मोटिवेशन कैंप। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी का सानिया इत्तेहाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इल्मी, दीनी व अवामी हलकों में गहरे रंज व गम का इज़हार। किसी भी तहरीक में नौजवानों की शमूलियत इनकलाब बर्पा होने की अलामत। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से नौजवानों ने निजामाबाद की जानिब से यूथ जेएसी की तश्कील। हरकती जवान साल कायद मोहम्मद सनाउल्लाह खान सदर मुकर्रर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।